بس میں آپ کو اپنی آخری بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تو سن لو، آج جو بابا جی تمہیں دنیا کے اندر ایک پیغام دے گئے ہیں کہ دنیا والوں ہر حال میں آمینہ کے لال کی عزت کا پہرا دیتے رہنا، ختم نبوت کی چوکی داری کرتے رہنا۔ ہاں یہ کام کرنے کی پداش میں اگر تمہیں مارا جائے تو دریغ نہیں کرنا، تمہیں پیٹا جائے تو دریغ نہیں کرنا۔ ہائے ہائے تیرے گھر کی سیڑھیوں سے تجھے کے نیچے جائے تو دریغ نہیں کرنا، تجھے پابندِ سلاسل کر دیا جائے، پسِ دیوار زندہ کر دیا جائے تو دریغ نہیں کرنا۔ تیرے سر پہ ڈنڈے مارے جائیں، تیرے منہ پہ تمانچے مارے جائیں، شیلنگ کی جائے، تجھ پہ دھوئے چھوڑے جائیں تو کبھی پرواہ نہیں کرنی۔ پھر تم نے دیکھا کہ میرے بابا جی کا نام سن سن کے، ختم نبوت کے اس جرنیل کا نام سن سن کے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز اپنے محلات میں تھر تھر کانپتے تھے۔ یہ پروردگار کا کرم، حضور سرور کائنات کی نگاہ کرم۔ پھر تم نے دیکھا کہ ختم نبوت کا جب یہ جرنیل دنیا سے جاتا ہے چہرے پہ تبسم ہے۔ پھر تم نے دیکھا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ وہ میرے بابا کا تھا، جس کے جنازے پہ زمین والے بھی تھے، آسمان والے۔ تشریف لاتے ہیں ادارے خیال کے لیے کراچی سے ہمارے مہمان مقرر علامہ اعجاز اختر القادری صاحب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وقال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب نبیا، آواز آنی چاہیے رضوی شیرو، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا۔ الحمدللہ بفضل تعالی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی لاریب کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسٹیج پر تشریف فرما قائد ملت اسلامیہ علامہ الحافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور قائدین، عہدیداران، سادات اکرام، علماء اکرام، مشائخ اعظام تشریف فرما ہے، اور میرے سامنے جمی غفیر عاشقان مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات معین ہے کہ ہر دور میں اللہ رب العزت اپنے اس پاک دین اسلام اور اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اس لاریب کتاب کی حفاظت کے لیے ہر زمانے میں کسی مرد مومن کو لازم ان مخالفین اسلام کے لیے ان کو رکھتا ہے، ان کے مقابلے میں ان کو اتارتا ہے۔ جیسے مجھ سے قبل ایک شیر نے قادیان سے نکل کر قادیان کا مقابلہ کیا، اسی زمانے میں ایک مرد مومن سپہ سالار ختم نبوت، پہرےدار ختم نبوت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں ان قادیانیوں کو، ملعونوں کو پسپا کر دیا، ہر محاذ پر، ہر میدان پر ان کو مغلوب رکھا۔ پھر ایک وقت، ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا کہ پارلیمنٹ پر موجود ہمارے وہ قائدین جو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے آخری مہر لگائی اور ملک پاکستان کے آئین میں ان کو کافر قرار دے دیا۔ اسی طرح میرے قائد ملت الاسلامیہ
امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آخری کسر بھی ان میں نہیں چھوڑی. آپ جیسے شیروں کو بیدار کیا کہ آئیے اس آئین کا حصہ بنے, اس اسلامی جمہوریہ ریاست مصطفیٰ کا نظام کا حصہ بنے اور اس ملک پاکستان سے اس گند کو ختم کرے. انشاءاللہ ہم اس نظام کو ختم کر کے رہیں گے, نظام مصطفیٰ کو لا کے رہیں گے, دین کو تخت پر انشاءاللہ لا کے رہیں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف لاتے ہیں ہمارے اگلے خطیب اہل سنت علامہ محمد شاہد چشتی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم ترجمان عالم اسلام, ایک عالم, ایک مجاہد اور ایک سیاستدان, امیر المجاہدین کی مجدد دوران کی سالانہ تیسرے عرس مبارک کی تقریب سعید دوسری نشست میں حاضر ہیں. آج الحمدللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو حضور کا کام کریں, جو ختم نبوت کا کام کریں, وہ جو نموذج رسالت کا کام کریں, پھر مقیم محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کچھ بابا جی دی زبانی یہ سفر ہے کوئے, ہاتھ لڑائیں گے ذرا, ہاتھ لڑائیں ذرا, ایک منظر بنا دے ذرا, بس میری تھوڑی سی ٹائم کی حاضری ہے. بس یہ سفر ہے کوئے جانا جہاں قدم قدم بلائے. ابھی ہاتھ بھی لڑایا آپ نے, لائٹیں بھی جلا دے, ہاتھ بھی لڑا دے. بابا جان کے عرص پاک کی ماشاءاللہ یہ تقریب سعید ہے. یہ سفر ہے کوئے جانا جہاں قدم قدم بلائے. جس زندگی اور پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے. حضرات گرامی قدر, میری تقریباً 50 سال عمر ہو چکی, الحمدللہ تقریباً 23 سال عرصہ خطابت گزر گیا. بڑے خطیب سنے, بڑے مولوی سنے, لیکن اپنے پیر و مرشد تو بعد, اپنے سید تو بعد خدا دی قسم مینوں دنیا دے اوتے نہ کوئی ایڈا مولوی نظر آیا ہے, نہ کوئی ایڈا پیر نظر آیا ہے جنہیں دسے آئے ہوئے حضور دیاں 3 نمازاں قضا ہو گئی. اور بابا جان فرماندے سن ساڈیاں نمازاں تے جناب قضا ہو جا, گپاں ماردیاں, چاہ پیندیاں تے روٹی کھاندیاں تے دنیا داری کردیاں تے دکاناں تے مکاناں دے کم کردیاں. لیکن میرے آقا مولا دی 3 نمازاں صرف ختم نبوت دا پیرا, نموذج رسالت دا پیرا, حضور دی عزت و شان. سبحان اللہ, کیا شان اسلام دا پیرا تھندیاں, دین دا پیرا تھندیاں ہویاں. میرے آقا دی نمازاں قضا ہوئیاں جدو مولا کائنات علی شیر خدا نے اور پہلی مرتبہ بابا جی کو سنیا حضور دی نماز بھی قضا ہوئی. اللہ اکبر. تے تلوار پھڑ کے قضا ہوئی, تسبیح پھڑ کے نہیں ہوئی, اور تلوار پھڑ کے ہوئی ہے. اور مولوی جھوٹے اور پیر بھی جھوٹے جڑے اندر اسلام تسبیح نال پھیلیا اور تسبیح نال تبلیغ ہوئی ہے. اسلام محمد کی مولا کائنات علی شیر خدا نے جدو جناب عمر بن عبد ودنو مار کے واصل جہنم کی تا 50,000 دا لشکر مدینہ پاک دے حملہ ہو گیا. تو میرے آقا مولا نے صحابہ کرام نے فرمایا صدیق اکبر تسی بھی پیچھے ہو جاؤ, فاروق اعظم تسی بھی پیچھے ہو جاؤ, عثمان غنی تسی بھی پیچھے ہو جاؤ, مولا علی تسی بھی پیچھے ہو جاؤ.
سارے سارے بہادر صحابانو فرمایا پیچھے ہو جاؤ میں ناوا کون اکے آندا ہے الفاظ بابا جی نے اوے اکے آؤ کافر دے پترو اکے آؤ اور کٹ کے رکھ دیا گا تو اکے آؤ تو میرے آقا مولا نے ظہر دی نماز پھر ٹائم تلوار پھڑی کہ نماز قضا ہوئی دوسری نماز عصر قضا ہوئی تیسری نماز عشاء قضا ہوئی میرے آقا مغرب اور عشاء میرے آقا مولا نے لیٹ جا کے پڑھی ظہر عصر تے مغرب ترا نمازاں قضا میرے آقا نے سلام دی عزت واسطے کی دیاں جڑا پیر اجے بھی نہیں نکلیا آئے بیت المقدس پکار رہا ہے آئے اقصا پکار رہا ہے بس میں دو شعر پڑھ کے چاہت رہوں گا ایک قدر اقصا دا کی جہان دنیا دار کمینے قدر اقصا دا قدر نبی دا جان والے دسوں گے بچ مدینہ